بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 39 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم منافقین کی گمراہیوں کا بیان پڑھیں گے۔ ذکر المنافقین، نفاق الاعتقاد و نفاق العمل۔ اما المنافقون فکانوا علی قسمین، طائفۃ منہم یقولون بألسنتہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وقلوبہم مطمئنۃ بالکفر ویضمرون الجحود الصرف فی انفسہم، قال اللہ تعالی فی حقہم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وطائفۃ دخلوا فی الاسلام مع ضعف فیہ۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ بہرحال منافقین کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ لوگ ہیں جو اپنی زبانوں سے پاکیزہ کلمے کے قائل تھے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، وقلوبہم مطمئنۃ بالکفر، اور ان کے دل کفر پر راضی تھے، ویضمرون الجحود الصرف فی انفسہم، اور وہ اپنے دلوں میں نرا کفر چھپائے رکھتے تھے۔ قال اللہ تعالی فی حقہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا قرآن کریم میں، منافقین یقیناً جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ وطائفتم، اور دوسری جماعت وہ لوگ تھے جو اسلام میں ضعف ایمان کے ساتھ داخل ہوئے، یعنی ایمان کی کمزوری کے ساتھ داخل ہوئے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی منافقین کی گمراہیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر 4 گمراہ فرقوں کا ذکر ہے، ان میں سے چوتھا فرقہ جو ہے وہ منافقین کا ہے۔ پہلے 3 فرقوں کا ذکر گزر چکا، مشرکین، یہود اور نصارہ۔ اب یہاں سے چوتھے فرقے گمراہ فرقے کا ذکر شروع کیا جا رہا ہے، تو آج کے سبق میں ہم منافقین کی گمراہیوں کا ذکر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نفاق الاعتقاد و نفاق العمل۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے نفاق کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، منافق کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ یہاں پر ہم نے اس کو نفاق کی 2 قسمیں ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے منافق کی زیادہ اقسام آ رہی ہیں، تو ہم نے اس کو نفاق کی 2 قسمیں قرار دیا ہے۔ تعریف وہی ہے، وہ لوگ جو کفار جو زبان سے تو اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل تھے، لیکن دل سے توحید اور رسالت کے منکر اور کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے اور اس کے معتقد تھے۔ تو جو اعتقاداً وہ کافر ہی تھے، صرف جو ہے وہ زبان سے بظاہر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا تھا، تو ہم نے اس کو نفاق کی قسم، نفاق اعتقادی کی قسم قرار بنایا ہے، اور اس کو ہم نے نفاق اعتقادی کے نام سے ذکر کیا ہے، یعنی دل سے کفر ہو اور زبان پر لا الہ الا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہو۔ تو دل میں کفر ہو اور زبان پہ وحدانیت اور رسالت کا اقرار ہو تو وہ نفاق اعتقادی کہلاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے وہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح سورہ منافقون کے اندر فرمائے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ نفاق اعتقادی ہے، زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن دل میں کفر چھپا کے رکھا ہے، تو اس کو نفاق اعتقادی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے نفاق عملی، وہ لوگ جنہوں نے دل سے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اسلامی عقائد پر پورا یقین ان کو نہیں تھا، ضعف یقین کا شکار تھے، تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین، مجھے اپنی امت پر جس بات کا اندیشہ ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اندیشے کا اظہار فرمایا وہ ضعف یقین کا ہے، یعنی مجھے اپنی امت کے بارے میں کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے، صرف ضعف یقین کا خطرہ ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے دل سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، زبان پر بھی اقرار تھا، دل میں بھی اقرار تھا، اور اس کو وحدانیت کو سچا مان لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دل سے ایمان لائے تھے، لیکن ضعف یقین کا شکار تھے، تو یہ نفاق عملی اس کو کہتے ہیں، اور یہ منافق عملی ہوگا۔ آگے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں مظاہر و نفاق العمل، نفاق عملی کے مظاہر، ان میں سے پہلا یہ ہے فَمِنْهُم مَّن يَعْتَادُ مُوَافَقَةَ قَوْمِهِمْ إِن ثَبَتَ الْقَوْمُ عَلَى الْإِيمَانِ ثَبَتُوا وَإِن رَجَعَ الْقَوْمُ إِلَى الْكُفْرِ رَجَعُوا۔
ومنهم من استولى على قلوبهم الانسياق وراء اللذات الدنيوية الدنيئة بحيث لم يذر في قلوبهم مكانا لحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من تملك قلوبهم الحرص على المال والحسد والحقد ونحو ذلك من الرذائل بحيث لم يبق في قلوبهم محل لحلاوة الابتهال والمناجات ولا لبرکات العبادات. اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے، چنانچہ ان منافقین میں سے وہ ہیں جو اپنی قوم کی عادت کی پیروی کرتے ہیں. ان ثبت القوم علی الایمان ثبتوا وان رجع القوم الی الکفر رجعوا. اگر ان کی قوم جو ہے وہ ایمان پر قائم رہے تو وہ قائم رہیں گے، اگر وہ کفر کی طرف لوٹ جائے تو وہ کفر کی طرف لوٹ جائیں گے. یعنی اپنی قوم کی عادت کے موافق ان کی طبیعتوں میں بگاڑ آتا رہتا ہے. اگر قوم جو ہے وہ ایمان لے آئی ہے تو وہ بھی ایمان لے آئیں گے، اگر وہ کفر پہ برقرار ہے تو یہ بھی کافر ہی رہیں گے، اگر وہ دوبارہ کافر ہو گئے تو یہ بھی کافر ہو جائیں گے. اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کے دلوں پر کمینی دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑنا اس طرح غالب آ چکا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں ہے. مکان لحب اللہ و حب رسولی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جن کے دلوں پر مال کی حرص، حسد، کینہ اور ایسی دیگر رذائل جو ہیں وہ ان کا قبضہ ہو گیا ہے، یہاں تک کہ ان کے دلوں میں مناجات کی مٹھاس کا گزر نہیں ہوتا اور لا لبرکات العبادات اور عبادات کی برکتوں کا کوئی گزر نہیں ہوتا. یہاں سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی منافقین کی، ضعیف الاسلام منافقین کی قسموں کا ذکر کر رہے ہیں. تو ان میں سے سب سے پہلی قسم وہ منافقین ہیں جن پر قوم کی اتباع کا غلبہ تھا کہ ان کا کفر و ایمان بھی قوم کے کفر و ایمان کے تابع تھا. اگر قوم ایمان لاتی تو یہ بھی ایمان لے آتے، اگر قوم جو ہے کفر پہ برقرار ہے تو یہ بھی کافر رہیں گے، اور اگر وہ دوبارہ کفر کی طرف چلے گئے تو یہ بھی کافر ہو جائیں گے. اس کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی جو تھا منافقین کا سردار، اس کے ساتھ 300 افراد جو ہے وہ میدان جنگ سے واپس ہو گئے تھے. تو یہ بھی اسی کی مثال ہے، کیونکہ وہ قریش کے ساتھ تھے، قریش ان کی جو قوم تھی وہ کافر تھے، تو انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا. تو گویا ان کا ایمان جو ہے، ایمان اور کفر جو ہے وہ قوم کے کفر و ایمان کے تابع تھا. اسی طرح مسجد زرار کی جو تعمیر ہے وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے، اسی ذہنیت کا، کہ انہوں نے جو ہے وہ مسجد زرار تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کے اوپر نکیر فرمائی اور جو ہے وہ اس کو گرانے کا حکم دیا گیا. اور غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھات لگانا، حملہ کرنے کے لیے، یہ بھی اسی ذہنیت کا نتیجہ تھا. یعنی منافقین جو تھے وہ انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھاٹی میں جمع ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہی جو لوگ تھے یہ منافقین تھے اور یہ اسی ذہنیت کا نتیجہ ہے. آگے جو دو قسمیں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذکر کی ہیں، لیکن ان دونوں کا حاصل اور لب لبائے ایک ہی ہے. وہ یہ کہ جن کے قلوب پر دنیا اور اس کی مرغوبات و مالوفات کا غلبہ تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس طرح بیان کیا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل ڈیلے ڈالے اور سستی کے ساتھ، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کم ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اور دوسری مثال وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ تم سے ملیں گے تو کہیں گے ہم ایمان لے آئے، اور جب خلوت میں جائیں گے تو پھر اپنی انگلیوں کو جو ہے نا غصے کی وجہ سے دانتوں کے اندر دبا لیں گے. یعنی اتنا ان کے اندر بغض اور عناد پایا جائے گا. بظاہر منہ پر تو ایمان کا اقرار کر دیں گے، لیکن جو ہے وہ بعد میں غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دبا لیں گے. اسی طرح دیگر آیات بھی ہیں، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبہم سیئۃ یفرحوا بہا. اسی طرح دیگر آیات بھی ہیں جن کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے، اور یہ منافقین کی دوسری قسم ہے جن کے اوپر دنیا اور اس کی جو ہے مرغوبات اور معلوفات کی محبت کا غلبہ تھا، اور وہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ان کے دل میں گنجائش باقی نہیں رہی تھی. اسی طرح مال اور جو ہے مال کی محبت، مال کی حرص اور بخل، اور اس طرح مسلمانوں سے حسد اور کینہ
اور دیگر خصلتیں ان کے دلوں میں بس چکی تھیں، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ طرف جو ہے وہ رجوع کرنے والی چیزیں دعا اور مناجات، اور نہ ہی عبادتوں کے اندر کوئی برکت تھی، اور نہ ہی دعا اور مناجات میں کوئی ان کی کسی قسم کی مٹھاس باقی تھی. تو یہ لوگ تھے جو کہ منافقین کی دوسری قسم ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے منافقین کی گمراہیوں کے بیان میں سے نفاق کی دو قسمیں پڑھی ہیں، نفاق عملی اور نفاق اعتقادی. نفاق اعتقادی یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر کفر ہو، زبان پر اللہ کی وحدانیت اور رسالت کا اقرار ہو. نفاق عملی یہ ہے کہ دل سے بھی اسلام قبول کر لیا لیکن جو ہے وہ ضعف یقین کا شکار رہے، بعد میں جو ہے وہ دینی احکامات سے روگردانی کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جو ہے وہ ان کو پس پش ڈالتی ہے. تو یہ نفاق عملی. اور ضعیف الاسلام منافق کی پہلی دو قسموں کا بیان ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے، باقی اقسام جو ہے وہ اگلے سبق میں آئیں گی. آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ نفاق کی کتنی قسمیں ہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، نفاق اعتقادی کسے کہتے ہیں، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.